تو بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی نہیں، یہ سب چیزیں بھی ریکارڈ ہونی چاہیے. میں نے اسی لیے اس کو ریکارڈ کو پش کر دیا تھا کہ یہ تمام باتیں بھی جو ہے نا، کیونکہ بیسیکلی اگر ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اس طرف پش ہی نہ کرے، ہمیں اس طرف لے ہی نہ جائے، تو فائدہ کیا پھر یہ ساری باتوں کا. چینج آنا چاہیے اصل میں، اور وہ بھی چینج مطلب ایسا چینج جو آپ کو خدا کی طرف لے جائے. یعنی ایک اتنی عجیب بات ہے، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک چیز پہ غور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ خدا کو چاہتے ہیں نا، واقعاً خدا کو چاہتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کی نیت کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو سب سے پہلے احساسات جنریٹ ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر مجھے خدا کی طرف جانا ہے تو میری ذات سے کسی ایک مخلوق کو بھی ذرہ برابر تکلیف و نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یعنی آپ اس چیز کو، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا اور چیک کیجیے گا کہ جب بھی آپ اپنے دل میں خدا کی محبت محسوس کریں، جب بھی آپ اپنے دل میں خدا کی طلب محسوس کریں، آپ کے اندر سب سے پہلے جو چیز بیدار ہوگی وہ یہ کہ اگر مجھے خدا کی طرف جانا ہے، اگر مجھے اللہ والا بننا ہے، تو لازم اور واجب ہے کہ کسی بندے اور کسی مخلوق کا حق ضائع نہ ہونے پائے مجھ سے. خود بخود یہ چیز آتی ہے اندر سے، کسی کو بتانی نہیں پڑتی. یعنی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یعنی کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ چیریٹیبل یا فلانتھروپسٹ نہیں ہے. انہوں نے انسانوں کے ساتھ جو نیکی کی ہے صرف خدا کے لیے کی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جی کہ اور یہ خود بخود انسان کے اندر، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے اندر یہ چیز بھی نا، میں امام سے قریب ہو رہا ہوں، میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں، تو یہ احساس خود بخود قوی تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر مجھے اپنے امام سے کنیکٹڈ رہنا ہے، اگر مجھے خدا کی بارگاہ میں اچھا رہنا ہے، آئی مسٹ بی 100% آنیسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ سنسیئر ٹو دا کریشن آف اللہ. یعنی میں اگر آپ کے سامنے موجود ہوں تو میرے اندر یہ احساس قوی ترین ہونا چاہیے کہ میں ایک ذرہ برابر بھی اگر بندگان خدا سے خیانت کر بیٹھوں، میرے لیے مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو یہ بالکل الگ ہے. جس کو شہید مطہری نے بھی ایک جملہ کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ اصل دین یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے خدا کی وجہ سے. حیدر بھائی سوال ہے، چیز میں تھوڑا سا کلیریفائی، خدا کے بندے یا مخلوق ہے خدا؟ وہ بھی آتا ہے ہائر لیول پہ، وہ بھی آتا ہے، لیکن یہ تو منیمم ہے، یہ تو منیمم ہے کہ اس میں آقا جوادی عملی کا ایک بہت اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. سخر لکم ما فی السماوات والارض. یعنی آسمانوں اور زمین کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں. تو انہوں نے تسخیر کے ایک عجیب معنی بتائے تھے کہ تسخیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے. تسخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹشو پیپر کے طریقے سے استعمال کر کے پھینک دو. یعنی جو کام یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ نباتات ہیں کہ جو ہمارے لیے مسخر ہیں، تو ہم ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ یہ بھی اپنے کمال کو پہنچے. ٹھیک ہے، یہ ہے تسخیر. مثال لے سکتے ہیں کوئی؟ یعنی جیسے ہم فار ایگزامپل ایک طریقہ ہمارے یہاں، فار ایگزامپل اب پاکستان میں جو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ سب تباہ ہو جائیں، جنگلیوں کی طرح نوچ کھسوٹ رہے ہیں بس. وہ تو مثال نہیں. دوسری مثال جیسے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یا جیسے ایک پراپر طریقے سے کہ بھائی آپ مثال کے طور پر سمندری غذا کھاتے ہیں. اب سمندری غذا ایک نعمت خدا ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے برتیں نا کہ وہ بھی پھلے پھولے اور آپ کا کام بھی پورا ہو. نہ کہ آپ سارا دنیا جہان کا گند جا کے سمندر میں ڈالیں، اس سے جو سمندری مخلوقات ہیں مریں، زہریلی ہو جائیں،
جی تو وہ مصیبت کس کے گلے پڑے گی؟ خود پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. یا اسی طریقے سے جو آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ فارسٹیشن والا، کہ یہ جتنے بھی نباتی زندگی ہے، نباتی زندگی انسانی زندگی سے کنیکٹڈ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لکڑی کی خاطر یا سرمایہ کی خاطر استعمال کریں اور تباہ کر دیں. تو یہ مطلب ہے تسخیر کا. خدا نے اس نظام کو مسخر کیا ہے، یعنی یہ ایک ہاؤس ہے، ایک گھر ہے جس میں اتنی مختلف قسم کی زندگیاں ہیں. لیڈر انسان کو بنایا ہے عقل دے کے کہ تم اس پورے نظام کو اس طریقے سے سنبھالو کہ تمہارا بھی کام چلے اور باقی سب بھی اپنے کمال تک پہنچیں. یہ ہے مسخر. نہ یہ کہ جیسے دل چاہے استعمال کرو، وائی تباہی پھیرو اور ختم کر دو سب کچھ. جی، بات ہم کر رہے تھے آداب لباس کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے یہ بات جو ان جنرل اس چیز کو سمجھا تھا کہ انسان کے لیے، کیونکہ ظاہری، یعنی اس چیز کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو یا قلب ہو یا روح ہو، تمام کے تمام ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم اپنے جسم کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے نفس پر اور ہمارے باطن پر بھی جاتا ہے. اور ہمارے جسمانی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز لباس ہے. اچھا، اس پر اگر آپ غور کریں تو اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ لباس کا اثر انسانوں کے نفوس پہ پڑتا ہے. یعنی اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے لباس کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل بے پرواہ ہوں، مجھ پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم جس طریقے سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طریقے سے سڑک پہ نہیں آتے. جس طریقے سے سڑک پہ آتے ہیں ویسے کسی قابل احترام شخصیت کے سامنے نہیں آتے. اور اسی ادب اور تمیز کو اگر آپ آگے بڑھاتے بڑھاتے لے جائیں تو سب سے زیادہ ہمیں اچھے اور عمدہ لباس میں کس کے سامنے آنا چاہیے؟ اس کے سامنے آنا چاہیے جو سب سے زیادہ لائق احترام ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس کی حرمت، جس کا احترام سب سے زیادہ ہے، اس کے سامنے سب سے اچھے لباس میں آنا چاہیے، یعنی خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں لباس کے حوالے سے اپنے ذہن سے پاک کرنی ہے، یعنی ظاہری لباس، ابھی ہم باطنی لباس کی بات نہیں کر رہے، ظاہری لباس کے حوالے سے جتنے بھی یوں کہہ لیں کہ خرافات ہیں جو ہمارے دماغ کو آکیوپائی کیے رکھتی ہیں، ان سے اپنے ذہن کو باہر نکالنا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ لباس بہت اہمیت کا حامل ہے یا بہت قیمتی ہے، فار ایگزامپل جس میں سونے کے تار استعمال کیے گئے ہوں، سونے چاندی، جو لباس فاخرہ بادشاہوں کا، یا مثال کے طور پر ریشم کا لباس، ریشم کے تاروں سے بنا ہوا لباس، یا بہت نفیس لباس، بہت آرام دہ لباس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے اپنے نفس کو آزاد کراؤ. اور اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم یہ سوچ لو کہ بھائی جانوروں کی کھال کو یا جانوروں کے منہ سے نکلے ہوئے ایک لعاب کو اپنے جسم پر اوڑھ لینا تمہاری عزت کا سبب نہیں ہو سکتا. کہ ریشم جو ہے وہ کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا لعاب ہے، یا بہت سارا جو بھی چیزیں لیدر یا اس قسم کی، کہ کوئی لومڑی کی کھال سے بنا ہوا ہے تو گائے کی کھال سے بنا ہوا ہے تو بکرے کی کھال سے بنا ہوا ہے. یعنی اس لحاظ سے آپ اس کو استعمال کریں کہ بھئی فار ایگزامپل آپ کو وہ موسم کی شدت سے بچا رہی ہے یا اور کوئی فائدہ مند ہے، لیکن اس لباس کو پہننے کے بعد یہ سوچنا شروع کر دینا کہ میری عزت بڑھ گئی ہے، یہ انسان کی سوچ کے دیوالیہ پن کی علامت اور نشانی ہے.
ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ فضلات کرم و لباس گوسفند را مایہ اعتبار و شرف خود پندارد، کہ جو کرم یعنی ریشم کے کیڑے کا فضلہ جو اس میں سے لعاب خارج ہوتا ہے، یا مویشی کا جو لباس ہے، یعنی کھال مویشی کا لباس ہے، اس کو اپنے لیے شرافت و عزت کا معیار قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی سوچ اور فکر ہے؟ اچھا، اس کے بعد دو باتیں اور فرماتے ہیں کہ لوگ، یعنی اب یہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ اس کا اور زیادہ امپیکٹ ڈیپ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ لوگ یا تو بہت ہی قیمتی اور شاندار لباس پہنتے ہیں اپنے آپ کو انسانوں میں نمایاں کرنے کے لیے، یا بعض اوقات بہت موٹا جھوٹا اور حقیر لباس پہنتے ہیں اپنے کو لوگوں میں نمایاں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تو ایک چیز آ گئی وہ والی کہ بھئی یہ فلاں 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 چیز، لیکن کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان بعض اوقات ہے کہ بڑے قیمتی کہ میں نے یہ برانڈ لے لیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ساری چیزیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں امتیاز حاصل کروں، بڑائی حاصل کروں. یا بعض اوقات اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ بالکل جناب میں تو بس سادہ لباس کے علاوہ کچھ پہنتا ہی نہیں ہوں، اور میں نے تو سادگی کو اختیار کیا ہوا ہے، اور میں تو غریبوں کے طریقے سے زندگی بسر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ چیز شاید اس سے زیادہ تمہارے نفس کو برباد کرنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لباس آپ وہ پہنیں کہ جو مناسب ہے، کہ جو جیسے مثال کے طور پر بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں، صاف ہو، پاک ہو، اور اس کے بعد اس میں نجاست نہ ہو، سادگی ہو ایک جنرل حد تک. ٹھیک ہے، اور بات ختم ہو گئی. لیکن لباس کی بنیاد پر، یعنی بیسک تھیم کیا ہے؟ لباس کی بنیاد پر بڑائی سوچنا، یا لباس کے ذریعے سے اپنی بڑائی کو کسی پر ثابت کرنا. اور تیسری ایک بات اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ بعض لباس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عصبیت جاہلانہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. عصبیت جاہلانہ کا کیا مطلب ہے؟ گروپ کا لباس. ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس قسم کی ڈریسنگ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی وہ ڈریسنگ کر لی کہ اس چیز کو فقط ایک، یعنی عصبیت کا مطلب ہوتا ہے گروپ. بہت کمپلیکیٹڈ جملہ ہے یہ. جی، عصبیت جاہلانہ کہ اس کی بنیاد پر، عصبیت کا مطلب ہے گروپ بازی، کہ ہم صرف وہ ڈریس پہن رہے ہیں کہ جو ہمارے گروپ والے پہنتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کسی خاص گروپ سے یا ان سے پہچانوانا چاہتے ہیں. یعنی جیسے فار ایگزامپل خمینی نے خود بھی اس چیز کو وہ کیا ہے، اور دوسری جگہوں پر اس بات کو پروموٹ کیا ہے کہ یعنی علماء کے لیے بھی کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اگر عوام میں جائیں تو لوگوں جیسا لباس نہ پہنیں. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت عبا قبا اور امامہ سر پہ رکھ کے ہی لوگوں میں جائیں، بلکہ انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ آپ جب عوام میں نکلیں، لوگوں میں نکلیں، تو لوگوں جیسا لباس پہنیں. یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی کئی دیکھی ہوں کہ گھر میں اپنا وہی کرتا پاجامہ پہنا، میں ایک ٹوپی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہر جگہ میں وہی لباس علماء میں ہی، جو علماء سے مخصوص ہے اس میں ہی جا رہا ہوں، یا نہیں. اس چیز کو بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ علماء کو بھی اس حوالے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو جیسے جہاد اکبر میں آغا خمینی کے اس قسم کے بیانات بہت زیادہ ہیں کہ اس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ علماء کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے ان مفسدات میں مبتلا ہونے کا بنسبت عوام کے. تو حیدر بھائی سوال یہ کہ اگر علماء کو اپنے ایک اسپیسیفک ڈریس پہننے سے عوام میں جانے کے بعد گناہ سے بچنے کا فیلنگ آتی ہے کہ ہم اس لباس کو پہنے تو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ ہمیں لگے گا کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہم یہ گناہ نہ کریں، یا اور کس طرح کی اگر وہ بچ رہے تو ان کے لیے تو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ فائدے سے مطلب
مطلب ان کے لیے کیا وہ چیز ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی اگر وہ اس لباس کے ذریعے سے گناہ سے بچ رہے ہیں؟ تو گناہ سے بچنے کا مطلب یعنی لوگوں جیسے کام نہ کریں. نہیں جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو زرا کی طرح یوز ہاں یعنی کہ لوگوں جیسے کام نہ کریں وہ کہ انہیں ایک لحاظ سے انہیں شرمندگی محسوس ہو. وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ یہ ساری کی ساری چیزیں نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اسی بات کو انہوں نے بہت زیادہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹریپ میں پھنسنے کا چانس علماء کے لیے زیادہ ہے. 2 چیزیں انہوں نے خاص طور سے یہ بیان فرمائی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ العلم حجاب الاکبر کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو حق سے روک دیتی ہے وہ اپنے عالم ہونے کا احساس ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کے اور حق کے درمیان رکاوٹ اور پردہ بن جاتی ہے. اور دوسری یہی بات ہے کہ علماء کے اندر کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ عالم بہرحال لوگوں سے ایک درجہ بلند ہے اپنی نالج کی وجہ سے. تو یہ ٹینڈنسی اس کے اندر آنا نیچرل ہے کہ وہ اپنی اس بلندی کو کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرے یا ایکسرسائز کرے. یعنی فار ایگزامپل میں نے جو اتنے عرصے ٹیچنگ کی ہے تو مجھے خود ایک بات عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ ایروگنس آپ کے اندر غیر محسوس طریقے سے کریپ ان کر جاتی ہے. آپ کے اندر ایک یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے سارے آڈینس کو اپنے آگے بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 18-20 سال ایسے ہی ماحول میں کام کیا ہوا ہے جہاں آپ کے سارے سامنے بیٹھنے والے سارے آپ کے آگے مبتدی ہیں, آپ کو سر کہہ رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے انہیں میرے مقابلے میں نہیں آتا کچھ. تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر پیشے کے ساتھ اس کے اپنے مسائل آتے ہیں کہ اگر نفس متوجہ نہ ہو تو وہ اسٹریپ میں پھنس جاتا ہے. تو یہ خطرہ علماء کے لیے زیادہ ہے کہ عصبیت اور یہ ساری چیزیں. اس کا دوسرا ہی پہلو ہو سکتا ہے فار ایگزامپل کہ جیسے ہم لوگ جو کپڑے پہنے ہیں فی الحال جی, اب یہ جو عصبیت اس کی ہے جیسے جو گروپ ان کپڑوں کو پہنتا ہے کیا اس کا بھی اثر ہوگا ہمارے اوپر؟ دیکھیں یہ بات ہے مطلب یہ جملہ کہتے ہوئے بظاہر ڈر لگتا ہے لیکن یہ کہ ہم بعض اوقات خاص طور سے وہ کپڑے زیب تن کرتے ہیں جو شیعہ علامت ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ میں جب یہ کالے لباس پہن رہا ہوں, میں اپنا حلیہ یہ بنا رہا ہوں, میرا یہ کام امام حسین کی وجہ سے ہے یا اپنے ماحول کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی وہی عصبیت ہے کہ میں یہ چیز کس لیے کر رہا ہوں, امام حسین کی محبت میں کر رہا ہوں یا ماحول کے دباؤ میں کر رہا ہوں. مطلب ویسے فار ایگزامپل جیسے کہ اسی خطرے کے پیش نظر آج تک میں نے سیاہ لباس نہیں پہنا محرم میں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ کو یہ بات محرم آنے والا ہوتا ہے, لوگ کپڑے بناتے ہیں, وہ پورے کلچرل آپ کو یہ بات, اور اس میں یہی اور ساری کی ساری باتیں یہی ہیں نا کہ دیکھیں بیسک تھیم جو ہے نا وہ لائف کی وہ یہی ہے, انسان کی سوچ بدلتی یہی صحیح ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا اور آخرت کے تناظر میں گزارتے ہیں یا ایک دین کی وہ قسم ہے کہ جو زیادہ تر افراد کے پاس وہی دین ہے. وہ دین وہ ہے کہ جو اس ظاہری زندگی کو دیکھ کر چلتا ہے. وہ دین وہ ہے کہ جسے لوگوں نے اس لیے اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کے دنیاوی پرابلم سالو ہوں, یا زیادہ سے زیادہ وہ دین وہ ہے کہ جسے لوگوں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. دیٹس اٹ. لیکن وہ دین جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہم کو سکھایا ہے, جو معصومین اور اہل بیت اور قرآن کے ذریعے سے ہم تک آ رہا ہے, وہ بالکل الگ چیز ہے. اس میں سوال ہے کیا آتا ہے کہ اس سے اللہ نے اسے داڑھی کو وہ کیا ہے تو پھر یہ بھی تو وہیں پہ چیز آ رہی ہے کیا داڑھی والوں کا ویسے یعنی ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یعنی کہ آپ کو اور ہمیں ہر چیز دیکھنا پڑے گی. یعنی کہ یہ جو سوچ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ کو سر سے پیر تک ہر چیز کو ریویو کرنا پڑے گا کہ میں فار ایگزامپل داڑھی رکھ رہا ہوں اس لیے کہ جناب وہ سب نے یہ رکھی ہوئی ہے. اب آپ جیسے دیکھیں نا فار ایگزامپل, یہ ایک بالکل سادہ سی مثال ہے
کہ اگر شیعہ اتنی لمبی داڑھی رکھ لیں تو وہ آڈ ہو جاتے ہیں، سنی ہماری جیسے داڑھی رکھ لیں وہ آڈ ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اس لیے وہ اپنے گروپ کے دباؤ کی وجہ سے ایک ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں، ہم اپنے گروپ کی دباؤ کی وجہ سے اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بات یہی ہے کہ جناب حالانکہ ایک مشت سنت ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک مشت سنت ہے، آپ تمام مجتہدین کو دیکھیں گے تو ان کی داڑھی ایک مشت کی ہی آپ پائیں گے، لیکن ہم کیا کہ ہم جب ہم رکھیں گے مولوی ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، جو آپ کی ایک مٹھی یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں صحیح ہے، یعنی کہ ان کی یعنی جرأت ہے نا، یہ اچھی بات ہے، یہ جرأت کی بات ہے کہ وہ اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے اس میں دباؤ میں نہیں ہے۔ وہ بھی مسئلہ آتا ہے نا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جو پانی ہے تر یہاں تک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ الگ چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سر سے پیر تک جو بات ہوتی ہے کہ اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ میں نے جو کچھ اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، میں جو کچھ صبح سے شام تک کرتا ہوں کہتا ہوں، اس میں سے کتنا قربتاً اللہ ہے، کتنا لوگوں کے لیے، اور جب کہ یہ بات بالکل واضح طور سے بیان کر دی گئی ہے کہ خدا قیامت میں لوگوں سے یہی کہے گا کہ جو تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا اس کا ثواب ان سے لے لو، جو میرے لیے کیا تھا وہ مجھ سے لے لو۔ یعنی کہ یہ خدا جب لوگ پہنچیں گے خدا کی بارگاہ میں قیامت میں تو یہ سیدھا سیدھا اصول ان کے سامنے آئے گا کہ جو کچھ تم نے میرے لیے کیا تھا میں اس کا اجر دینے کو تیار ہوں، جو کسی اور کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لو۔ تو یہ چیز تو ہر جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب پھر یہ فرماتے ہیں کہ طہارت لباس کی جب ہم بات کرتے ہیں، لباس کی طہارت کی، تو طہارت لباس کا مطلب صرف اس لباس کا پاک ہونا نہیں ہے۔ اب یہاں سے پھر وہ بات شروع کرتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سفر کرنے والا ہے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس ادب سے، ادب حضور سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ میرا سمجھ میں آیا؟ ادب حضور کا کیا مطلب ہے؟ حاضر ناظر اللہ کو سمجھنا ہے۔ جب آپ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کا ادب کیا ہے؟ ادب حضور۔ کسی کی بھی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کے سامنے جاتے ہیں، یعنی اس کی حضوری اور اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم اس حد تک اپنی کلینزنگ اور پیوریفیکیشن اور پاکیزگی پر زور دیتے ہیں جس حد تک اس کی نظر میں ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے شخصیت کے پاس چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی نظر آئے گی جسم پر ہی آئے گی، فرام ہیڈ ٹو ٹو ہی نظر آئے گی نا، اور کیا نظر آئے گا؟ تو آپ ہر چیز بال کے سنوارنے سے لے کر اور پیر کے موزے اور جوتے تک آپ ہر چیز ٹپ ٹاپ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس معرفت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جس کی نظر ظاہر اور باطن اور قلب اور روح اور سر اور خفی اور اخفا ہر جگہ پر ہے، یعنی قرآن اور حدیثوں سے وہ لیتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ انسانی جو وجود ہے اس کے 7 لیولز ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی اور اخفا۔ چھپا ہوا، بہت زیادہ چھپا ہوا۔ ہاں، 7 لیولز ہیں جو تو یعنی کہ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اگر ہم اس بات کے ایمان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کے بارگاہ میں حضوری ہے کہ جس کی ان ہر جگہ پر نظر ہے، تو پھر ہر مقام کا اپنا لباس ہے۔ یعنی میرے قلب کا لباس اور ہے، میری روح کا لباس اور ہے، صحیح ہے، سر اور خفی اور ان سب کے لباس اور ہیں۔ یہ جو لباس ہے کہ جو دنیاوی چیزوں سے بنایا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف بدن کا لباس ہے،
تو اب میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں کہ طہارت لباس را کہ ساتر قشر بلکہ قشر قشر است، کہ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ چھلکا ہے، ساتر قشر یعنی چھلکے کو چھپانے والا ہے، بلکہ چھلکے کے چھلکے کو چھپانے والا ہے۔ باید وسیلہ طہارت لباس ہائے باطنی قرار دہد، کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ظاہری لباس کو وسیلہ دیں اپنے باطنی لباس کی طہارت کا۔ یعنی یہ جملہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اپنے ظاہری لباس میں طہارت اور پاکیزگی اور غصب اور حلال اور ان سب چیزوں کا خیال رکھوں گا تو یہ طہارت میرے باطن میں سرایت کرے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس چیز کا، یعنی یہ جو ہمارے نفس میں، کیونکہ ابھی جیسے ہم آیت پڑھ رہے تھے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تبدیلی نفس کی تبدیلی کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ ظاہر کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اگر کسی بھی قوم میں تبدیلی آنا ہوتی ہے ان کے نفوس کی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے چینج آتی ہے۔ تو ہم جب بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ایک کام آپ بے پرواہی سے کریں، ایک کام آپ توجہ سے کریں، ایک ہی کام، اس کا اثر خود آپ کے اوپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود آپ کی اپنے ذات پر، اپنے نفس پر۔ اسی طریقے سے ہم کوئی بھی لباس پہن کے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، یا یہ کہ ہم باقاعدہ اس بات میں دقت کریں کہ لباس یعنی ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہو کہ جو خدا کی پسندیدگی کے مطابق ہے، اور وہ صرف کیا ہے، وہ نظافت یعنی صاف ہو، پاکیزہ ہو، جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ بھڑکیلا نہ ہو، سادہ ہو۔ اس لباس کو پہننے میں یہ جاہلانہ خیالات دماغ میں نہ آئے ہوئے ہوں کہ میں یہ پہن رہا ہوں، یوں پہن رہا ہوں، کسی سے غصب نہ کیا گیا ہو، حلال ہو، اس بات کی طرف انسان دقت کرے کہ حرام کا کوئی ایک دھیلا، درم، ڈالر، روپیہ کوئی اس میں شامل نہ ہو۔ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے نفس کی کوالٹی کو بہتر بنا رہی ہوں گی۔ تو اگرچہ کہ یہ لباس چھلکے پر ہے، چھلکے کو یعنی آپ کے وجود کے چھلکے کو چھپانے کے لیے، لیکن اگر آپ اس کی طہارت پر، اس کی نظافت پر، اس کی خوبی پر توجہ دیں گے تو یہ اندر، یہ طہارت اندر پینیٹریٹ کرے گی۔ تو حیدر اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی اوپر سے ہوتی ہے یا باطن، مان لے باطن ہی ننگا ہو اور لباس پہنے جا رہے ہیں، مطلب وہ نہیں درست؟ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہمیشہ انسان کے قلب سے ہوتی ہے، یعنی لیکن قلب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان پہلے منزل پر، آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اسپائرل کی مثال دی تھی آپ کو کہ انسان اس طریقے سے یوں 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 کر کے بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی نظر میں انسان پہلی ہی منزل پر اگر قلب پر اثر ہو تو عارف کامل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی پہلی منزل ہے توجہ، وہ توجہ یعنی سرایت کرے گی آپ کے ظاہر میں کہ میں پہلے ایسی زندگی گزارتا تھا غفلت کی، میں اب اپنی غفلت کو کم سے کم کروں گا۔ جتنا زیادہ آپ ظاہری طور سے بہتر ہونا شروع ہوں گے وہ چیز دوبارہ پینیٹریٹ کرے گی آپ کے قلب میں اور آپ کے قلب کے معیار کو بلند کر دے گی، اینڈ سو آن، وہ اسپائرل بنے گا پورا کہ اس طریقے سے ایمان اور عمل صالح کے کمبینیشن سے انسان کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے، قلب کا معیار، ایمان کا معیار بلند ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ نفس کا اثر جو ہے وہ اور چیزوں پہ بھی ہوتا ہے جو آپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب یوسف کا جو قصہ نہیں جی تھا کرتے والا، جی، تو وہ بھی کیا مطلب وہ تو الٹا تھا، مطلب کہ آپ کے نفس کی ہاں وجہ سے ہاں بالکل۔ یعنی اس کی بہت بڑی مثال ائمہ کے، لیا تھا اپنا کرتا کہ اس کی بہت بڑی مثال ائمہ کے روضے نہیں ہیں، ہاں وہ بھی اس کی بہت بڑی مثال ائمہ کی قبور ہیں اور روضے ہیں۔ یہ کس کا، یہ ان قبور پہ نورانیت کس چیز کی ہے؟ نفس کی نورانیت ہے نا، کہ جو اتنے سارے لوگ وہاں پہنچ کے یعنی انہیں، اور کیونکہ نفس جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ پھر انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ وہ فیلڈ کریٹ کر رہا ہے، ایک انرجی کی فیلڈ جنریٹ کر رہا ہے اس مقام پر۔
کہ جس کو لوگ جا کے محسوس کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو لباس ہے صوری ہے یعنی صورت والا لباس ہے, یہ بدن ملکی کو چھپانے کے لیے, لیکن یہ بدن یہ تمہارے وجود برزخی کا لباس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تمہارا بدن ہے. اب اگر یہ بدن دنیاوی ہے تو تمہارا برزخ عریاں ہے, یعنی اس کے بعد لباس نہیں ہے, حقیقتاً بے لباس ہے وہ. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے تمہارا برزخ جو ہے وہ لباس نفس ہے یعنی قلب ہے. وہی when you go deep down کہ انسان کے قلب کا لباس نفس, انسان کے نفس اور قلب کا لباس انسان کا برزخ ہے. اچھا, برزخ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ برزخ سے کیا مراد ہے. جب لفظ برزخ استعمال ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے تقریباً انسان کا خیال اور سوچ. یعنی ہم اس زندگی میں کم از کم ہم اگر اتنا ڈیپ ڈاؤن نہیں بھی ریکگنائز کر سکتے اپنی پرسنالٹی کو, تو کم از کم 3 باتیں سوچ سکتے ہیں. یعنی ایک میرا یہ ظاہر اور بدن ہے, اس کے بعد اس بدن کے ساتھ میری تھاٹس اور تفکرات ہیں, اور ان تفکرات کے اندر میرا بلیف سسٹم اور ایمان ہے. آپ اس بات کو تو قبول کرتے ہیں نا کہ بلیف سسٹم اور تھاٹس ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جس چیز کو پر میں واقعاً یقین رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, وہ چیز میرے قلب میں موجود ہے, میرے اندر موجود ہے. تو وہ میرا نفس ہے. یہ جو فکر مسلسل گردش کرتی رہتی ہیں یہ وجود برزخی ہے میرا. اور اس کے بعد یہ جو جسم ہے, بدن ہے, یہ میرا وجود ملکی ہے. کم از کم 3 باتیں تو ہم اپنے لیے سمجھ ہی سکتے ہیں. اس کے اندر اگر سر اور خفی تک نہ جا سکیں تو کم از کم یہاں تک تو سمجھ سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ایک دوسرے کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کا لباس اور پردہ ہیں. یعنی اگر میں اپنے بدن کو دنیا میں ڈالوں گا میری سوچ خراب ہو جائے گی, اور اگر میں اپنی سوچ اور فکر کو خراب ہونے دوں گا تو جو میرا بلیف سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو یہ ایک دوسرے کا پردہ اور لباس ہیں. حیدر بھائی, جی جی, سوال یہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ بلیف سسٹم کو ہم نے تھاٹ پروسیس کے تھرو ہی اسٹیبلش کیا ہے, تو وہ ایک الگ کیوں اس لیے وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے کہ آپ کا جو فکر ہے اور سوچ ہے اور خیال ہے وہ آپ کا ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے کہ ایک ڈیپ روٹڈ ریالٹی جو آپ کی جان کے ساتھ ہے. صحیح, یعنی کہ جیسے میں یہ بات کہوں کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں, یہ 2 الگ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے اولاد کی سوچ ایک الگ چیز ہے, چاہت ڈیپ روٹڈ ہے, آپ کی جان کے ساتھ ہے, آپ کے نفس کا حصہ ہے وہ. تو ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں اگر ہم باقی کسی بھی گہرائی میں نہ جا پائیں. بدن ملکی ہے, افکار و تفکرات برزخی ہیں, اور ایمان ملکوتی ہے. ایمان کا تعلق عالم ملکوت سے, سوچ اور فکر کا تعلق عالم برزخ سے, اور اس بدن اور جسمانیات کا تعلق اس دنیا سے. اور یہ تینوں ایک دوسرے کا لباس اور حجاب ہیں. یعنی اگر میں اپنے ظاہری لباس کو, یعنی ایک تو یہ لباس ہے, اور اسی لیے کہا کہ یہ جو چھلکا ہے, میرا بدن چھلکا ہے, اس کا لباس یہ کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے. ٹھیک ہے, تو کتنے لباس آ گئے؟ 3 لباس آ گئے, 3 یا 4, کہ ایک یہ لباس, بدن کا لباس, برزخی لباس اور ملکوتی لباس. تو جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں
تو ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ خدا کی نظر میرے ہر پہلو پر ہے. ہر لباس کو پاک ہونا ضروری ہے. یعنی جو انسان بہت اچھا لباس پہن کر نماز کے لیے کھڑا ہو, خوشبو لگا کے, سب ریکوائرمنٹس ہیں, سوچ اور فکر ناپاک ہے. لباس باطہارت نہیں ہے, برزخی لباس بات. اسی طریقے سے ایمان کے اندر کمزوری ہے. مثال کے طور پر ایمان میں شرک موجود ہے, تقوی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ملکوتی لباس کے ناپاکی ہے. تو جب طہارت ہو تو ہر درجے کے لباس کی طہارت ہو, اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہر درجے کا لباس ہے کیا. یعنی پہلے ہم یہ سمجھیں گے نا, کہ ورنہ ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ہر درجے کا لباس کیا ہے. تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی نا کہ اس جسم کا لباس, یہ کپڑے, ان کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ آپ اس میں جتنی توجہ کریں گے, توجہ کا تعلق نفس سے ہے, وہ چیز کریپن کرے گی, مطلب اندر سرایت کرے گی. یہ بدن کس کا لباس ہے؟ یہ برزخ کا لباس ہے. برزخ کیا چیز ہے؟ میری سوچ اور فکر ہے. اگر میں اس بدن کو دنیا میں لگاؤں گا, خدا کی نافرمانی میں مشغول کروں گا, برزخی لباس عریاں ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. یعنی سوچ اور فکر ناپاک ہو جائے گی. اور اگر میں اپنی سوچ اور فکر میں ناپاکی کو اور خرابی کو داخل ہونے کی جگہ دوں گا, تو جو وہ ایمان جو میرا ملکوتی لباس ہے وہ ناپاک ہو جائے گا, وہ عریاں ہو جائے گا. تو جب ہم طہارت لباس کی فکر کریں حالت نماز میں, تو ہمیں ان ساری طہارتوں کی فکر کرنا ہے, ان تمام لیولز پر طہارت کی فکر کرنا ہے. اور اس میں بہرحال یہ چیز فائدہ مند ہے کہ اگر ہم اپنے ظاہری لباس کو باطہارت رکھیں تو یہاں سے بات شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری لباس کی طہارت بہرحال آپ کی سوچ کو اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے. ایک شارٹ سینٹنس میں اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم ہر چیز جو سچ ہو اس پہ عمل کریں اور جو صحیح ہو اس پہ عمل کریں, غلط کی جگہ صحیح اور جھوٹ کی جگہ سچ, تو کیا ہم ایٹ لیسٹ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی, لیکن لیٹ بھائی اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے نا, یہ بات بالکل درست ہے, پرنسپلی بالکل درست ہے, لیکن پریکٹیکلی پرابلم یہ آتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعین کیسے ہوگا. فکر میں چلے نہیں, میں بالکل پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں. صحیح اور غلط کا تعین کیسے ہوگا؟ مطلب یہ تو وہی چیز ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے دین کی کیا ضرورت ہے, میں صحیح غلط پہ عمل تو کر رہا ہوں. نہیں, تو پھر جیسے کمپلیکس چیزیں آنے لگیں تو پھر کمپلیکس کی بات نہیں ہے, اس میں مسئلہ سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سچ ہے یعنی خدا, اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے زندگی کی یعنی آخرت اور حساب, جب تک انسان ان دو ٹروتھس اور ریالٹیز کو ریئلائز نہیں کرتا ہے, وہ سچ کے نام پر ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہتا ہے. اس لیے یہ بات نامکمل ہے, یہ جملہ نامکمل ہے کہ آپ کہیں کہ میں صرف سچ پہ سچ کا تعین کیسے ہوگا؟ سچ کو ڈٹرمن کون سی چیز کرے گی؟ ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ مواقع کب آتے ہیں کہ جیسے جب پیغمبر آئے, پیغمبر نے کہا اب جہاد کے لیے نکلو, تو اب لوگوں کو سچ کیا نظر آ رہا ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں چلا جاؤں, میں اپنی فیملی کیوں چھوڑ دوں, میں کیوں خواہ مر جاؤں. بہت بیسک لیول پہ اگر ہم شروعات نہیں, میں موسٹ بیسک لیول کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے جتنی بھی سمجھ ہے نا اس کے تحت مجھے سب سے بڑی پرابلم ہیومینٹی کی یہی نظر آتی ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے سچ کو وہ ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے تقریباً ہر سچ جھوٹ بن جاتا ہے. یہ اس پر ہمیں بہت زیادہ دقت دینے کی. اچھا, میں تھوڑا سا 10-15 منٹ کے لیے آپ لوگوں کا وہ ایک چاہ رہا تھا کہ وہ جو 2 سوال تھے ہمارے, جس میں سے ایک کا تو اب جواب ہو ہی گیا تھا تقریباً, کہ جس میں فتبارک اللہ احسن الخالقین کی بات تھی, اور وہ
کہ جس کا جواب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے پرسیو تو کر ہی لیا تھا، اس میں ایک جملہ میں نے اضافہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے کہ ایک مختصر اور جامع جواب وہ بن جاتا ہے کہ یہ دنیا پرفیکٹ اکیڈمی ہے اور آخرت پرفیکٹ ریزیڈنس ہے. کیونکہ آپ میں سے کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا تھا کہ اس دنیا میں بھی پرفیکشن ہے، تو میں نے اس لیے اس کو نوٹ کیا کہ خدا جو بھی کام کرتا ہے پرفیکٹ کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کام ہے کس لیے، تب آپ کو اس کی پرفیکشن سمجھ میں آئے گی. یعنی جب آپ اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پہ دیکھیں گے، اکیڈمک پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، تب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ جتنی چیزیں ہیں تربیت کے لیے بہترین ہے، کامل تربیت یہاں پر ہی ممکن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو حیوانات کے حوالے سے بات تھی، اس میں بھی تقریباً آپ لوگوں نے صحیح چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا. میں تھوڑا سا قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے حوالے سے اس بات کو اور واضح کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ کنسیپٹ اور ڈیپ ڈاؤن ہو جائے. کہ پہلا تو چیز یہ ہے کہ جب بھی خداوند علی و عظیم نے انسانی خلقت کی بات کی ہے تو اسے دیگر تمام مخلوقات سے ڈفرینشیٹ کیا ہے قرآن کریم میں. اور اس کی جو سب سے بڑی جو ثبوت ملتا ہے وہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے 12, 13 اور 14 کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا مٹی کے خلاصے سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اور پھر اس کو ایک ٹھہرے ہوئے مقام میں اس کو نطفے کی شکل میں قرار دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر اس نطفے کو علقہ بنایا یعنی بلڈ کلاٹ بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں پر لباس پہنا دیا یہ کھال کا. یہاں تک جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس میں انسان اور دوسری مخلوقات ایک ہیں. ٹھیک ہے، پھر خدا فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے اس کو انسان بنا کے چھوڑ نہیں دیا جیسے جانور، بلکہ ہم نے انشأناہ، اس پہ خاص طور سے غور کیجیے گا. انشاء کا مطلب ہے گرو کرانا. انشأناہ اسی چیز کو جو اب تک مادی تھی اسی کو گرو کرا دیا ایک دوسری خلقت میں، اسی چیز کو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک جو ملا صدرہ نے، جناب صدر الدین شیرازی نے جس جگہ پر اس آیت کی بات کی ہے، انہوں نے جو ایک بات کی، انہوں نے جس پوائنٹ کو ایمفیسائز کیا، انہوں نے کہا انشأناہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح پھونکی گئی، تو روح پھونکی گئی کا مطلب یہ ہے کہ جناب کوئی اور چیز آ کے جسم میں الگ سے داخل ہو گئی. تو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے بات، خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے. انشأناہ اسی کو گرو کرایا، یعنی جو چیز اب تک فقط مادی تھی اسی کو نئی خلقت دے دی اور روحانی بنا دیا. یہ نظریہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے زیادہ تر میجورٹی؟ مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ جو پورا ہے نا، یعنی جو یہ حکمت متعالیہ والا جو سلسلہ ہے، حکمت متعالیہ کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے. راجر پینروز نے بھی اسی بالکل چیز پہ بات کی کہ وہ چیز یعنی آپ اور وہ الگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پہلے ایک جیسے نا کہ مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونک دی، وہ یہ روح ہے اور یہ بدن ہے. یہی وہ چیز ہے چونکہ جو گرو کر رہی ہے، یہی وہ چیز ایوالو کر رہی ہے. لیکن جی انشاء اگر ویسے دیکھیں لغتی طور سے تو اس کے دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ایلیویٹ کیا. اب ایلیویٹ تو اسی کو کیا، وہ غلط نہیں ہے، وہ ایلیویٹ کیا روح پھونک کے، پاسبل خلقاً آخر. ٹھیک ہے، ایک دوسری خلقت میں، یعنی کہ جو چیز، ٹھیک، میں روح پھونکنے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں روح اور جسم کی ڈویلٹی کی نفی کر رہا ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے.
ایسا خاص طور پہ کچھ میں ڈویلٹی کی نفی کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ بدن ہے، یہ مٹی کا پیکر ہے اور یہ روح پھونک دی گئی تو انسان میں یہ بدن ہوتا ہے، یہ روح ہوتی ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا؟ اور اس کے بعد پھر وہ جملہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی اس کا مطلب دیکھیں اب اس میں مین پوائنٹ کیا ہے، اس کا مین پوائنٹ کیا ہے کہ انسان بذات خود ڈفرینٹ ہے اس مادی کمپوزیشن سے، بذات خود، نہ کہ انسان میں کوئی چیز پھونکی گئی ہے کہ جو اس کو الگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کمرہ روشن ہے اور یہ بلب روشن ہے، ان دو روشنائیوں میں فرق کیا ہے؟ کمرہ بلب کی وجہ سے روشن ہے، بلب ہٹا لیجئے تاریک ہو جائے گا. بلب اپنی وجہ سے روشن ہے، جہاں جائے گا روشنی دے گا. یہ فرق آ رہا ہے ان دو قسم کی باتوں میں کہ خدا نے انسان کو خود مادی مراحل سے گزارنے کے بعد انسان کے اندر وہ گروتھ پیدا کی کہ وہ روحانی ہو گیا. یہ وجود انسانی ہے جو روحانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اسی چیز کو جیسے آغا جوادی عاملی نے جب اس پہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اس نظریے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. یعنی انسان ہے تو حیوانی، تمام دوسرے جانوروں کے ساتھ سے ہی جسم رکھتا ہے، وہ مشترک. فرق کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان قرآن کے نقطہ نظر سے حیوان ناطق نہیں ہے بلکہ حی متعلہ ہے. حی متعلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو ایسی زندگی رکھتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور انسان اپنے اندر اپنے الہ کا شعور رکھتا ہے، الہ کی معرفت رکھتا ہے، الہ تک سیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حی متعلہ ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے کس طریقے سے انسان کو بنایا ہے؟ ایک لحاظ سے مشترک ہے حیوانات سے، ایک لحاظ سے ڈسٹنکٹ ہے، ڈفرینٹ ہے. اور وہ ڈفرینٹ کوئی کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں کہ آپ اس کو کھینچ لیں تو وہ خود انسان ہے. وہ خود انسان کے خمیر میں وہ چیز موجود ہے کہ جو اسے ایک دوسری خلقت اور ایک دوسرے لیول پر پہنچا رہی ہے اور ایلیویٹ کر رہی ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو آپ تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے. ایک اور جگہ پر بھی یہ بڑا خوبصورت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ کون سی آیت ہے؟ بنی اسرائیل ہے 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور بے شک ہم نے با کرامت کیا آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو سوار کیا مختلف سواریوں پر، خشکی میں اور پانی میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی کثرت سے مخلوقات پر، دیگر مخلوقات پر جیسے کہ فضیلت دی. اچھا، اس آیت میں جو خاص بات ہے کہ ایک ذکر ہو رہا ہے پہلا کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو کرامت دی. آخر میں ذکر ہو رہا ہے ہم نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی. کیا یہ دونوں ورڈز ایک ہیں؟ کرامت اور فضیلت میں کیا فرق ہے؟ ابتدا ہے کرامت، بنی آدم کی کرامت، آخر میں کہ کثرت سے مخلوقات پر فضیلت دی. کیا یہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے؟ ایک میں رتبہ بتایا جا رہا ہے، ایک میں اس کے جو مطلب آپ میں جو بہترین چیز ہے کوالٹی. کرم جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے ہم لوگ کے اوپر، اور اس نے وہ چینل کرنے کی طاقت دے دی.
اس میں جیسے علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ فضیلت ہوتی ہے ان چیزوں میں کہ جو دونوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ خطابت میں مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں. کرامت کہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے بڑائی پر جو نئی بات ہو، یعنی جو دوسرے کے پاس ہو ہی نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کہ ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ہم سب ان پڑھ ہیں، اور آپ گئے اور پڑھ کے ایک ڈگری لے کر آ گئے، تو آپ مجھ سے بافضیلت نہیں کہیں، با کرامت ہو گئے اس معاشرے میں. یعنی کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہیں، جس کے پاس ہے اس کے کمپیریزن میں جو آگے بڑھے گا وہ بافضیلت ہوگا. اور اگر کوئی ایسی صفت لے کر آ جائے کہ جو دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ با کرامت ہو جائے گا. جی آپ نے ایک ڈگری والا اگزامپل دیا، یہ کہاں تک صحیح ہے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ میں وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنے کو وہاں تک، جیسے ایک تو یہ ہو گیا ڈگری آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ چاہیں تو آپ کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، وہ دوسرے کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اچھا اس کے پاس ہے ہی نہیں نا، وہی تو کرامت ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے اب اس کو پچھلی آیت سے ملائی ہے سورہ مومنون والی، کہ انسان کے پاس ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں وہ مشترک ہے دیگر مخلوقات سے، یعنی یہ بدن اور نطفے اور گوشت اور ان سب کا گوشت پوش کا سلسلہ. اور اس کے بعد پھر خدا ایک اور خلقت انسان کو عطا کر رہا ہے، یعنی اس کی روحانیت. تو انسان کی روحانیت اس کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ فضیلت ہے، کرامت ہے. کرامت خدا کے اگینسٹ تو ہمیشہ لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ہم نے اولاد آدم کو ایک چیز وہ دی ہے الگ سے کہ جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور باقی جتنی چیزوں میں بھی انسان، یعنی انسان دوسری مخلوقات سے مشترک ہے، اس میں بھی با فضیلت ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو یہ ورڈ جو ہے کرامت دنیاوی لفظ دنیا میں بھی یوز ہوتا ہے مٹیریلسٹک ورڈ کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں جیسے کار ہے اور کسی کے پاس فضیلت ہے، نہیں، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو افورڈ ہی نہیں رکھتا، تو باکرامت ہو گیا. نہیں، یہ نہیں دنیاوی لحاظ سے نہیں. کرامت کا سینس آپ اس میں لیں گے نا، مطلب کہ آپ کس پرسپیکٹیو میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کہ ایک شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر اپاہج ہے، اس کے مقابلے میں وہ با کرامت ہے کہ جو دوڑ سکتا ہے. لیکن ایک چیز سوال تھوڑا سا کلیئر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دو، جیسے فار ایگزامپل یہ ٹیلی ویژن ہے، اس میں دو ٹی وی آس پاس رکھے ہیں. ایک ٹی وی میں صرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، دونوں کو چیزیں کر سکتے ہیں، آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے. اور ایک میں صرف جب جس نے بھی یہ ٹی وی بنایا اس نے صرف اس میں ویڈیو کا 3D ہے، آڈیو کا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈگری والا ایگزامپل دیا، دو لوگ ہیں اگر آج نہیں ہے لیکن حاصل کر سکتے ہیں، پوٹینشیل ہے، اور ایک میں آپ چاہ کے بھی حاصل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ نہیں کر سکتے نا. تو یہی انہی جگہ سے تو بھائی انہی جگہ سے تو یہی تو وہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ انسان اور حیوان ایک لیول پہ نہیں ہے. با کرامت ہونے کا سمپلی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے اس نظام میں حیوانات اور نباتات اور انسان سب کو خلق کیا. سب کی خلقت کا ایک پروسیس ہے. انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے تقریباً اس میں انسان اور حیوان مشترک ہیں، لیکن اس مخلوق میں جس کو ہم نے انسان بنایا، مٹی سے اٹھایا، اس پروسیس سے گزارا، ہم نے اس کے اندر ایک اور کیپیبلٹی جنریٹ کر دی جو روحانیت سے وابستہ ہے. اس میں انسان کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس کو ایگزامپل تھوڑا سا اس میں انسان کا کوئی شریک نہیں ہے. جی میرے خیال سے روحانیت کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو سما، بصر اور فؤاد،
یہی تو ہے جو اللہ نے. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی چیز کنفیوز ہو جائے گی جب تک آپ سماعت اور بصارت کے ریئل میننگ تک نہیں جائیں گے. ہاں جو قرآنی میننگ ہے, کیونکہ دوسری آیتوں میں یہی کہا ہے. سماع اور بصر کو اگر آپ خالی دیکھنے اور سننے تک رکھیں گے تو وہ بات نہیں رہے گی, پھر ڈسٹنکشن نہیں ہے. یعنی کہ آپ سماعت اور صحیح مطلب جو اللہ نے جس کو جو سمجھانا چاہا ہے, ہاں وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر وہ یہ تو فضیلت کی بات ہے. صحیح. تو ابھی جواب ایسا ختم نہیں ہوا, لیکن کیا ابھی یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ انسان کو ایسنشلی ڈفرینٹ کریٹ کیا گیا ہے. انسان ایک حوالے سے مشترک ہے, ایک حوالے سے با کرامت, یعنی ہائی ڈفرینٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. اس ڈفرینس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مقام کو اس پس جگہ سے آلودہ نہ کرے. یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم کھائی خدا نے, ان الانسان, یہ انسان بے شک, لفی خسرن, جب تک اپنے آپ کو صرف اس جہت میں دیکھتا رہے گا جس جہت میں یہ مشترک ہے حیوانات کے ساتھ, یہ خسارے میں کچھ بھی کر لے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ کہ جو اپنے اس پہلو کو استعمال کرتے ہیں جس میں ہم نے ان کو کرامت دی, وہ اس خسارے والی حالت سے باہر آتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان نیچرل سسٹم کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ اچھا نہیں, ہم اس نیچرل سسٹم کا حصہ ہیں, ہم اس نظام میں ہیں, ہم ایک پہلو سے اس باقی مخلوقات کے ساتھ قدر مشترک رکھتے ہیں, لیکن خدا نے ہمیں وہاں پہ روکا نہیں ہے, بلکہ خدا نے ہمیں روحانیت اور عقل کے ذریعے سے کرامت عطا کی ہے جو باقی کسی کو نہیں دی. اسی وجہ سے ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر ہیں, اسی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں. وہیں سے اٹھے, مطلب وہیں سے ایوالو ہوئے, بہت آگے نکل گئے. لیکن آپ کے پاس ایک وہ چیز ہے کہ جو باقی کسی کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر انسان اپنے بہترین فارمولے کو لے کر اس میں پڑا رہے تو وہ اسفل السافلین میں رہے گا. مگر اس سے اوپر کون لوگ اٹھتے ہیں؟ جو اپنے روحانی اور باکرامت پہلو کو استعمال کرتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کی طرف آتے ہیں. لیکن اس سے جیسے حیدر بھائی اس کے سوال آپ کا یہ بھی تھا کہ ایک گروپ ہم سے مان لیے سوال کر رہا ہے, تو ہم لوگ تو ایمان والے ہیں, ہم کو تو قرآن کے آنسر سمجھ میں آ گئے, لیکن ہم یہ بات ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ جو اس کے دو پہلو ہیں آپ نے دیا تھا اس کا ان کی روحانیت پہ کیا اثر پڑا؟ نیچرل ایویڈنس ہے نا ان سب چیزوں کی. جیسے آپ کے سامنے اس بات کو, یعنی کہ اس بات سے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا کہ انسان نے اپنی زندگی میں, کہ جو 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی نہیں ہے, جو اس کی کانشیس لائف ہے, اس میں وہ تمام کام کیے ہیں کہ جو تمام حیوانات ملینز آف ایئر سے نہیں کر پائے, یا نہیں کرتے, یا نہیں کر سکتے. کہ آپ اگر چمپینزی کو انسان کا بالکل قریب ترین کزن قرار دے لیں تو, لیکن اسٹل آپ دیکھیں کہ چمپینزیز بہت پریمیٹیو لیولز پہ ٹول استعمال کرتے ہیں پریمیٹیو لیولز پہ ٹول استعمال کرتے ہیں, بہت بیسک لیول پہ گھر بناتے ہیں, اور صرف گھر وہ نہیں بناتے, بہت ساری مخلوقات بنا رہی ہوتی ہیں. تو ہم ہر جگہ پر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم مشترک ہیں, ہم ایک جگہ پر ساتھ ہیں, لیکن ایک دوسری جگہ پر ہم بالکل الگ ہیں, علیحدہ ہیں. میرے خیال سے وہی جو سوال پوچھے اس سے یہ پلٹ کے سوال پوچھیں کہ مان لیے ایک آئیلینڈ ہے, اس پر ایک انسان کو اور ایک چمپینزی کو یا دوسرے جانور کو چھوڑ دیں, 3 سال بعد آئیں تو دونوں کی حالت میں کیا فرق ہوگا؟ یہ جواب اس کا سوال ہے. اس پر ریسرچ آج کل میں بھی کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا, راجہ پنروز کا ایگزامپل دیا تھا. اچھا, میں ذیشان بھائی سوری, میں ایک بات, اپنی بات مکمل کر لوں کہ اس میں ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کویسچن 0 اس کا نام رکھوں. کویسچن 0 اس وجہ سے کہ دیٹ لائز ان دا فاؤنڈیشن.
کہ مثال کے طور پر، یہ مثال نہیں بلکہ تقریباً یہ حقیقی تمثیل ہے کہ آپ کے سامنے ایک رستہ ہے کہ جو رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رستے کے اندر دشواری بھی ہیں، پریشانی بھی آ سکتی ہیں، پرابلمز بھی آ سکتی ہیں، اور لمبا رستہ ہے. آپ کے پاس لائٹ بھی ہے، لائٹ سورس بھی ہے، آپ کے پاس گائیڈنس کی بک بھی ہے. آپ رستے پہ چلنے کی تیاری کرتے ہیں، ایک اندھا آپ کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ بلائنڈ والی اسٹک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سب تمہاری جو باتیں ہیں نا مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، تمہاری نہ بک نظر آتی ہے نہ تمہاری لائٹ نظر آتی ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. میں تو تمہیں اسی وقت ہی باکمال مانوں گا جب تم ان سب کو چھوڑو، میری یہ اسٹک پکڑو اور رستہ چل کے دکھاؤ. آپ قبول کریں گے اس پیشکش کو؟ قرآن کریم کی یہ بھی منطق ہے. میں اس دن یہی بات کہہ رہا تھا، آپ منطق قرآنی پر آئیے، نہ کہ قرآن کو چھوڑ کے کسی منطق پہ جائیے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے زیرو لیول، اس پر اٹھائیے. منطق سیکھنے کا، سمجھنے کا طریقہ قرآن اور اہل بیت سے سوچیے، سیکھیے. آپ نہ میں قرآن کا اصول وہاں سے سیکھیے کہ جس طریقے سے قرآن نے کہا نا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو، جیسے اہل کتاب سے یا کفار سے، کہ میں خدا کے طرف کو مانتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کیا تم بھی اس دعوت کو قبول کرتے ہو؟ اگر وہ کہہ دیں نہیں تو آپ کہہ دیں یہ تمہارا رستہ ہے، میرا رستہ ہے. یہ نہیں کہ میں تمہارے نہیں کی رعایت میں تمہارے اندھے پن کے ساتھ چل پڑوں گا. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اور جو میری اتباع کرتا ہے ہم بصیرت پر ہیں. اگر تمہیں اپنا اندھا پن اتنا عزیز ہے تو جاؤ. یہ لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی خالی کسی بحث کو نپٹانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ابدی زندگی کی آبادی اور بربادی کا مسئلہ ہے. تو آپ اس قرآن یعنی کہ، اور انشاءاللہ آپ جتنا زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، خاص طور سے جیسے امام علی علیہ السلام نے جس طریقے سے لوگوں کے بات کی ہے، امام صادق علیہ السلام نے جس طریقے سے، اب جیسے دیکھیں کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے یہی اوندھی ترچھی باتیں کی کہ میں تو نہیں مانتا اور خدا نظر نہیں آتا. اب امام علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے آسمانوں کی سیر کی ہے؟ کیا تم زمین کی تہوں میں اترے ہو؟ کیا تم نے اس دنیا کے ہر چپے کو کھنگال لیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. پہ کہتا تم دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ خدا نظر نہیں آتا؟ بھئی یہ دعویٰ تو وہ کرے نا کہ جس نے دیکھے جانے کی جتنی جگہیں تھیں سب دیکھ لی ہوں، تب کہنا نظر نہیں آتا. اب یہ سمپل لاجک ہے یا نہیں ہے اس قسم کے احمق لوگوں کے لیے؟ کیونکہ آپ جتنا بھی غور کریں گے نا ان کی باتوں میں کوئی عقل نہیں ہے. عقل کا نام لے کے انتہا درجے کی حماقت ہے. عقل یوز کرتے تو پھر وہ یہ سوال نہ کرتے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھیں، جب کوئی کہتا ہے نا کہ خدا دکھاؤ، تو بھائی خدا تو خود تمہارے وجود میں. امام رضا علیہ السلام نے ایسی ایک شخص سے یہ کہا تھا کہ کیا تم نے خود اپنے کو پیدا کیا ہے یا تم سرے سے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہو؟ ان دو میں سے ایک بات مجھے سمجھاؤ. یعنی یا تم ہمیشہ سے ہو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، یا تم نے خود اپنے کو پیدا کیا ہے. تو لاجواب ہو گیا، کہنے دونوں میں سے کوئی بات سچ نہیں ہے. تو آپ نے کہا لازمی ہے کہ پھر کسی اور کی مخلوق، اور کون سی صورت باقی بچتی ہے پھر؟ تو انشاءاللہ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس چیز سے اس ٹریپ میں نہیں آئیے گا، کیونکہ یہ آپ جواب دے سکیں نہ دے سکیں آپ کی عاقبت خطرے میں پڑ جائے گی. جواب دینا نہیں دینا اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اپنی آخرت بچانا اہم مسئلہ ہے. جواب ویسے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ روشنی والا نہیں تین صورتیں. ہاں تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آپ منطق قرآن اور اہل بیت پہ آئیے، ان سے سیکھیے لاجک، نہ کہ ان کو چھوڑ کے کسی لاجک کو تلاش کریں. اور انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو میں آپ لوگوں کو وہ مباحث سناؤں گا
یعنی کہ ہماری جو اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نا، نفیس ترین کتابوں میں سے، وہ کتاب التوحید ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمپائل کی ہے. اور اس دور میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مسائل، یہ کب کی بات ہے، یہ تقریباً 300 ہجری کی بات ہے، کہ لوگوں کے اعتقاد خدا کے حوالے سے خراب ہو رہے ہیں. تو انہوں نے وہ کمپائل کی، سینکڑوں احادیث ہیں، دسیوں چیپٹرز ہیں، اور زبردست، یعنی کہ سب سے زیادہ توحید کے حوالے سے جو کتاب آج کوٹ کی جاتی ہے روایتوں میں، وہی کتاب ہے، کتاب التوحید. یہ آن لائن بھی ہوگی؟ ہاں مل جائے گی آپ کو بہت زیادہ. انگلش میں ہاں لیکن وہی خطرہ ہے نا کہ آپ اس کو ویسے پڑھیں گے تو پھر چیزیں بہت مسئلے میں پڑ جائیں گی. جی اب آپ بولیں، بسم اللہ. نہیں، وہ میں جو آپ بات کہہ رہے تھے نا